بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری چیز بہرحال حضرت موسیٰ کو پروردگار نے یہ کہ موسیٰ میں نے عزت کو جو ہے وہ قیام اللیل میں قرار دیا ہے، یعنی تہجد کی نماز میں نے عزت کو قرار دیا ہے۔ لوگ سلاطینوں کے دروازوں پہ ڈھونڈتے ہیں۔ اب انسان اگر ظاہری طور پر دیکھے کہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے کسی فلانے سے میرے تعلقات ہو جائیں، فلانی جگہ پہنچ جاؤں، شاید مجھے رسپیکٹ ملے، عزت ملے، ایسا نہیں ہے۔ آپ قوموں کا حال دیکھ لیں، قومیں جھکی ہوئی ہیں استکبار کے آگے، دنیا کی طاقتیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں ان کے آگے کیا ہوگا؟ ہمیں عزت ملے گی۔ عزت تھوڑی ہے، عزت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا جسے چاہے دے۔ اب خدا وہ ہے کہ خدا اگر چاہے کسی کو عطا کرنا، حدیث ہے، اور پوری دنیا اسے حاصل نہ کرنے دے مگر خدا پھر بھی اسے عطا کرتا ہے، اور اگر پوری دنیا کسی کو کچھ دینا چاہے اور خدا نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ عزت اسی کے ہاتھ میں۔ قیام اللیل یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، نماز شب پڑھیں، رات کو اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، کیونکہ جو اس کے آگے جھک گیا وہ دنیا کو اس کے آگے جھکا دے گا۔ اس کے آگے جھکے جو مالک ہے، جو خالق ہے۔ اور ویسے بھی انسان ظاہری ہو سکتا ہے نماز میں ریاکاری ہو جائے، مطلب خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن ہوتا ہے کہ بہرحال، لیکن جو رات کو انسان اپنی تنہائی میں، اپنی خلوت میں اٹھتا ہے اور خدا کو سجدے کرتا ہے، وہ یا وہ جانتا ہے یا اس کا بندہ جانتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ جوانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کل کا جوان جو چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہوں، میں آخرت میں بھی کامیاب ہوں، اسے چاہیے کہ اپنی جوانی ہی سے نماز شب کی عادت ڈالے، تہجد کی عادت ڈالے۔ کیونکہ بہرحال ہم تو سنتے رہتے یہی تھے کہ بڑے بزرگ تہجد پڑھتے ہیں کیونکہ آپشن کم رہ گیا ہے زندگی میں، تو چلو تہجد ہی پڑھ لیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عبادت کی لذت جوانی میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت کئی اور لذتیں موجود ہوتی ہیں، اور اگر آپ ان لذتوں کو ترک کر کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اس سے بڑی لذت کوئی نہیں ہے۔ یہی لذت آپ کے وجود کو پاک کرتی ہے۔ انسان جب عبادت کی طرف بھاگتا ہے، خدا کی طرف بھاگتا ہے، گویا وہ اپنی معاملات کو اس کے حوالے کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کا معاملہ اس کے حوالے ہو گیا تو پھر زندگی آپ کو کچھ نہیں کر سکتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے بڑے بڑے لوگ ہمارے سامنے ہے کہ مثالیں بھی بہت ساری ہیں، بڑے بزرگوں کی، علماء کی، اولیاء کی، شہداء کی جو مثالیں ہیں۔ کیوں ان کو عزت ملی اتنی؟ کیوں ان کو اتنی عزت ہے؟ امام خمینی جیسی شخصیت کیا آپ دیکھیں کہ کتنا ان کے مقابلے میں اس زمانے میں آئے۔ گورباچوف کو جب انہوں نے لیٹر لکھا اور بھیجا تو اس نے اپنے خاص آدمی کو جو اس کا سیکنڈ تھا اس کے ذریعے لیٹر بھیجوایا امام خمینی کو۔ امام خمینی نے کہتے ہیں 5 منٹ لگائے پڑھنے میں اور ختم کیا، اور کہا کہ میں اس کے لیے عالم غیب سے کچھ دروازہ کھولنا چاہتا تھا، اسے چاہیے میرے خط کو دوبارہ پڑھے، اور پھر اٹھ گئے، بات نہیں کی۔ وہ یہ سمجھا کہ شاید سیاسی طور پر، پولیٹیکل طور پر رشیا ساتھ دے، مگر انہوں نے نہیں کہا۔ امام نے کہا کہ جس کمیونزم کی تم بات کرتے ہو یہ ایک تاریخی بات بن جائے گی، اور یہی ہوا۔ کیوں جھک نہیں پائے لوگ؟ ایسا شخص کسی کے آگے جھک نہیں پایا، کیوں پایا؟ کیونکہ تہجد کی نماز میں ان کا بیٹا بیان کرتا ہے کہ ایک مہمان ہمارے گھر پہ آیا، اور رات کو کیونکہ اکیلا سونا مکروہ ہے مہمان کا، تو بابا نے کہا کہ ساتھ سو، تو وہ رات کو اٹھ گیا، کہتا ہے کہ آپ کے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، بہت گریہ ہو رہا ہے رات کو۔ تو کہا نہیں، کہا تو اتنا گریہ کیسا ہے؟ کہا یہ تو بابا ہیں، ہر روز رات کو نماز شب میں گریہ کرتے ہیں۔ اتنا گریہ، یعنی کیوں؟
جب خدا کی بارگاہ میں گری آئے تو دن میں خدا نے ساری حکومتوں کو جھکا دیا.